حالانکہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر زمان ہے، یہ وہی نبی ہے جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو انگلی مبارک اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ پتہ تھا لیکن بغض اور عناد کی بنا پہ ان لوگوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ لوگ جانتے ہمیں بھی ہیں، لوگ جانتے حضور علیہ السلام کو بھی ہیں، لیکن ہماری پہچان اور حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں کئی طرح کا فرق ہے۔ لوگ جانتے ہمیں بھی ہیں، جانتے حضور علیہ السلام کو بھی ہیں، لیکن پہچان میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، تو اور میں ہوں، ہمارے آبا و اجداد ہوں، کائنات کا کوئی بھی شخص ہو، ہمیں پیدائش سے پہلے کوئی نہیں جانتا۔ پیدائش سے پہلے ووکل اور والیوم ٹھیک کر دو۔ ہمیں پیدائش سے پہلے کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی، چاہے وہ نمبردار ہو، جاگیردار ہو، وہ چودھری ہو، وہ ملک خان پٹھان جام ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ صاحب اقتدار ہو، وہ صاحب منصب ہو، مولوی عالم اور پیر ہو، جس طرح کا بھی انسان ہو، چاہے وہ شاہ ہو، گدا ہو، حاکم و محکوم ہو، ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا تو چار دیواری کے اندر اور محدود ماحول کے اندر اتنی بات تو مشہور ہوتی ہے کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی بہن، فلاں کی زوجہ، فلاں کی بیوی، وہ اللہ کے فضل سے امید سے ہے، کچھ عرصے بعد، کچھ مہینے بعد، کچھ دنوں کے بعد ان کی جھولی آباد ہو جائے گی۔ اتنا تو پتا ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں آنے والا کون ہے، قد و قامت کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے، سیرت کس طرح کی ہے، کردار کیسا ہے، گفتار کیسی ہے، ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے بھی ہر کوئی آپ کو جانتا تھا، آپ کی ولادت کے بعد قیامت تک بھی ہر کوئی آپ کو جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر! ہمیں اور آپ کو ولادت سے پہلے کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام کو ولادت سے پہلے ہر کوئی جانتا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، عرش کے پے میں کلمہ طیبہ، اللہ کی ونس، اللہ کی توحید، حضور علیہ السلام کی پرافیڈنٹ، نبوت اور رسالت کا ڈکلیئر اور تحریر پڑھ کر حیران ہوئے کہ مالک و مولا، یہ کون ہیں جن کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جن کا اسم گرامی تیرے اسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جناب نوح بھی جانتے ہیں، ابراہیم بھی جانتے ہیں، جناب اسماعیل بھی جانتے ہیں، جناب موسیٰ بھی جانتے ہیں، جناب عیسیٰ بھی جانتے ہیں، جناب شیح بھی جانتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ ہر چیز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ولادت سے پہلے بھی جانتی تھی۔ معلوم ہوا ہم اور تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں ولادت سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، محمد عربی کو ولادت سے پہلے ہر کوئی جانتا تھا۔ دوسرا فرق ہمارے مفسرین نے یہ لکھا کہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کی پہچان میں دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی نہیں جانتا۔ مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اپنے دادا کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا، اپنے پردادے کا نام معلوم نہیں ہوگا، ان کی سیرت اور کردار کے متعلق انہیں کچھ بھی معلومات نہیں ہوں گی، انہیں پیشے کا پتہ نہیں ہوگا، قد کاٹ، سیرت اور صورت کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں عام جو بندے ہوں یا خاص ہوں، کائنات کے جس کونے میں بھی رہتے ہوں، مرنے کے بعد سوائے چاند کے انہیں کوئی نہیں جانتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے، 15 صدیاں وصال کو گزر گئی، جس طرح 1500 سال پہلے لوگ مصطفیٰ کریم کو جانتے تھے، آج بھی اسی طرح جانتے ہیں، قیامت تک اسی طرح جانیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جسے اپنے نبی کی شان سن کر مزہ آیا ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ کا معنی ہے اے اللہ تو پاک ہے۔ جس زبان پہ سود کی گندگی لگی ہو، رشوت کا کاروبار چلاتا ہو، حرام کھاتا ہو، حرام بکتا ہو، گندی زبان استعمال کرتا ہو، اس زبان سے یہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس زبان سے جاری ہوگا جس پہ درود و سلام جاری ہوگا۔ فیصلہ خود کر لیں، اگر زبان ستھری ہے تو بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تیسرا فرق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور عام انسانوں کا یہ ہے کہ ہم اور تم پیدا ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، شادی ہو،
औलादे हों, रकबा जात हो, मनसब हो, हमें सिर्फ इंसान जानते हैं, हमें सिर्फ इंसान जानते हैं, वो भी मखसूस महल्ले के, मखसूस चादर चार दीवारी, मखसूस वसेब और बस्ती के मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको सिर्फ इंसान नहीं, चरिंद भी जानते हैं, परिंद भी जानते हैं, शजरात भी जानते हैं, हैवानात भी जानते हैं, जमादात भी जानते हैं, जमीन भी जानती है, समान भी जानता है, मकीन भी जानते हैं, मकान भी जानता है, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम को जानता है। फैसलाबाद की धरती है, सुन्नियों का अजीम पीर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हुजूर सैयदना व मौलाना व मलजाना अल्लामा सरदार अहमद चिश्ती कादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लाइब्रेरी में मौजूद है। एक खास अकीदे का बंदा, खास सोच का मालिक आपकी बारगाह में आया, अर्ज करने लगा हजरत, उसने लाइब्रेरी से तिनका उठाया, कहने लगा बताओ तुम सुन्नी कहते हो, आका अलैहिस्सलाम को जर्रे जर्रे का इल्म है, क्या नबी इस तिनका को जानता है कि नहीं जानता? बस सुन्नियों का पीर था, चिश्ती सरकार थे। आपने जोश में आकर फरमाया, अरे बदबख्त, तू तो ये कहता है कि आया नबी इसको जानता है या नहीं जानता? जरा इस तिनके से पूछ, तिनका नबी को जानता है कि नहीं जानता? नारे तकबीर। तो सिर्फ उसको इंसान जानते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम वो इंसान है, वो अजीम दुनिया की जान है, जिनको सिर्फ इंसान नहीं, कायनात की हर हर चीज जानती है। चौथा फर्क ये है कि हम और तुम पैदा हो दुनिया में, हमें जनावला बस्ती के लोग जानते हैं, या यूनियन सतह पे जानते हैं, या तहसीली लेवल पे जानते हैं, या सलाई सतह पे जानते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक वो अजीम ज़ात है जिनको शर्क वाले भी जानते हैं, गर्ब वाले भी जानते हैं, शिमाली भी जानते हैं, जनूबी भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, अजमी भी जानते हैं, काले भी जानते हैं, गोरे भी जानते हैं। कायनात का हर हर बंदा मोहम्मद अरबी की नबूवत को भी जानता है, रिसालत को भी जानता है। ये हम में और सरकार निशान में फर्क है। और फर्क ये है, कोई बंदा जब पैदा हो, चाहे वो मौलवी हो, अपने आप को अलामा कहे, पता नहीं कि हजरत सीधे जमीन पे गिरे या उल्टे गिरे, पांव के बल गिरे या सर के बल गिरे, गद्दी के बल गिरे या मुंह के बल गिरे, पता नहीं है। मेरे आका लजपाल अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, अम्मा आमना तैयबा तहरा के पतने अतहर से बाहर तशरीफ लाए, सर सजदे में रख के अर्ज करने लगे, रब्बी हबली उम्मती, आय अल्लाह मेरी उम्मत की खैर फरमा। और इंसान पैदा हो, जिंदगी में लिबड़े हुए हैं, जिस माँ से निकले वो माँ मुसल्ले के काबिल नहीं, हजरत जिस जगह पे आए वो जगह पलीद हो गई। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, अम्मा आमना के बतने अतहर से निकले, आप फरमाते एक नूर का ज़हूर हुआ, शाम के महल्लात ज़हर हो गए, आप बिल्कुल खुशबू लगे हुए, आपकी नाफ कटी हुई, आंखों में सुरमा लगा हुआ, जमीन पे कदम रखा, जमीन नापाक ना हुई, बल्कि रब ने फरमाया, अरे नबियों के सुल्तान, हमने पहला तोहफा जमीन पे कदम रखते हुए तुम्हें ये अता फरमाया है, आपके कदम लगे सारी धरती मस्जिद बन गई। ये है हमारे और नबी के दरमियान फर्क। आज अगर कोई 8 साल कोर्स करके मदरसे की दाल पी कर ये कहे कि नबी हम जैसा है, ये उसका दिमाग खराब है। नबी हम जैसा नहीं, हम नबी जैसे नहीं, नबी नबी होता है। हमारे इशारे से दिन का नहीं हिलता, वो इशारा करे चांद का जिगर कट जाता है, पर बगिया हुआ सूरज वापस पलट आता है, जमीन पे तैरते हुए पत्थर कदमों में आ जाते हैं, दरख्त चलते हुए सरकार को साया करते हैं, मोहम्मद अरबी पे दरूद सलाम पढ़ते हैं। मालूम हुआ हम नबी जैसे हो सकते? रब ताला इरशाद फरमाते यारिफूना कमा यारिफूना अपनाहुम। ये यहूदी, ये ईसाई, ये क्रिश्चन, ये काले, ये गोरे, ये सारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को इस तरह जानते थे जिस तरह बाप अपने बेटे को जानता है। बेटा हजारों की तादाद में मौजूद हो, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा हो, मस्जिद का मैदान हो, मदरसे की धरती हो, स्कूल का ग्राउंड हो, अगर बेटा ऐसे एक झलक दिखा दे, जैसा भी कमजोर बाप हो फौरन पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा है। रब ने फरमाया यहूदी और ईसाई बुग़्ज़ और इनात का मुजाहरा कर रहे हैं, वगरना जानते इस तरह हैं जिस तरह बाप बेटे को जानता है।
کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ سرکار فاروق اعظم کا دور ہے، 36 انچ چوڑا سینہ، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ عمر ہے، عمر ایمان کی عمر ہے، عمر مومن کی عمر ہے، عمر سے ایک عمر گھٹتی ہے، عمر سے ایک عمر بڑھتی ہے، عمر سے شیطان کی عمر گھٹتی ہے، جناب عمر سے مومن کی عمر بڑھتی ہے، ایمان اور اسلام کی عمر بڑھتی ہے، کیونکہ عمر وہ ہے جن کے متعلق نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بھوری بھوری مونچھ مبارک، سر پہ دستار نبی سجی ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن سلام جو پہلے یہود کے بڑے عالم تھے، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام بنے، آپ تورات کے حافظ ہیں، انجیل کے حافظ ہیں، کتب سماویہ کے بہت بڑے ریلیجس سکالر ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق سنا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ گئے، کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ہر طرف جب غلغلہ مچ گیا کہ نبی آ گئے ہیں۔ آج سنی بھی جشن مناتے نا، سرکار آ گئے، بات چل نکلی، سرکار آ گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ ایک انسان جس کو لوگ نبی اور رسول کہہ رہے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ چکے، لہذا تم بھی ہو۔ میں نے وہاں پہ ہر چیز چھوڑی، اپنے باغ سے چلا، کھیت کو چھوڑا، دربار رسالت امام میں پہنچا، میں دور ہی تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو واز فرما رہے تھے، جو ہی میں نے والضحیٰ کے مکھڑے کا جلال دیکھا اور جمال مصطفیٰ کو میں نے تکا، میرے دل نے گواہی دی اے عبداللہ بن سلام، چھوڑ یہودیت کو، چھوڑ کفر کو، اتنا حسین چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صحابی بن گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اے عبداللہ بن سلام یہ بتاؤ، رب فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ تم نبی علیہ السلام کو اس طرح جانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، تم بتاؤ تم دور یہودیت میں سرکار کو کس طرح جانتے تھے؟ جب حضرت فاروق اعظم نے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہے ذرا آخر تک کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب فاروق اعظم نے یہ فرمایا نا کہ رب فرماتے تم اس طرح جانتے تھے سرکار علیہ السلام کو جس طرح باپ بیٹے کو جانتا ہے، تم بتاؤ تم کس طرح جانتے تھے؟ اب عاشق کا جواب سنیے، فاروق اعظم کا وجد دیکھیے۔ جناب عبداللہ بن سلام نے عرض کیا اے فاروق اعظم، ہم اپنے بیٹوں کو بھی جانتے تھے، پر بیٹے کی پہچان میں شک ہو سکتا تھا، جناب محمد عربی کے نبی اور رسول ہونے میں ہمیں کسی قسم کا شک نہ تھا۔ تورات نے بھی یہی گواہی دی، انجیل میں نے بھی یہی گواہی دی کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے بیٹے، ہماری بیویوں نے ہمیں کہا یہ تمہارے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے ہونے میں شک ہو سکتا ہے، محمد عربی کے رسول اور نبی ہونے میں شک ہے۔ جب فاروق اعظم نے یہ سنا پورے جلال کے ساتھ اٹھے، جناب سیدنا عبداللہ بن سلام کے امام شریف کو دستار کو بوسہ دے کے کہا زندہ رہو، سلامت رہو۔ تم نے محمد عربی کا مقام بیان کر کے، آقا کی عظمت بیان کر کے فاروق اعظم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ معلوم ہوا ذکر مصطفیٰ کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، سن کر خوش ہو جانا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شیخ کی حدیث پاک ہے، آپ غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے، مدینہ طیبہ سے کچھ دور تھے، بدر کراس کر کے آ گئے تھے، غالباً وادی عقیق کے قریب تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، ابھی سواریاں بیٹھ ہوئی تھی، کچھ لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے چل رہے تھے، طوفان آیا، سرخ اندھیری آئی، مٹی کے بادل اڑنے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے کوئی بندہ سواری پہ ٹک نہیں سکتا تھا، کوئی بندہ زمین پہ نہیں ٹک سکتا تھا، ہوا تیز تھی، ریت کے بادل تھے، ہم پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے شاید ہمارے مدینہ پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے، عورتوں کو اور بچوں کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے یہ غضب آ رہا ہے، خدا کا کوئی قہر ہے کہ
जब सुर्ख तेरी आती तो कहते किसी ने झूठी कसम खाई है, किसी ने झूठा कुरान उठाया है, किसी का कत्ल हो गया है, किसी की इज्जत बर्बाद हो गई है, इसलिए सुर्ख तूफान आ रहा है। सहाबा किराम ने भी एक दूसरे को यही कहा कि सुर्ख तूफान इस बात की दलील है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, मदीना पे हमला हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मदीने को कुछ नहीं होता। जहां मोहम्मद अरबी रहते हो, सिद्दीक़ अकबर रहते हो, फारूक आजम रहते हो, उस्मान गनी रहते हो, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रहते हो, उस मदीना तैयबा को कुछ नहीं हो सकता। ऐ मेरे सहाबा, जब से हम मदीने से चले हैं रब ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, हर गली पे नाका लगा हुआ है, फरिश्तों का पहरा लगा हुआ है, वो मदीना तैयबा की हिफाजत कर रहे हैं। मदीना को कुछ नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अगर मदीना को कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है। ये सुर्ख तूफान आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये एक मुनाफिक ज़ैद बिन रुफा के मरने की वजह से तूफान आया है, क्योंकि मुनाफिक का पैदा होना भी मसला, मुनाफिक का बड़ा होना भी मसला, मुनाफिक की जवानी भी मसला, मुनाफिक की शादी भी मसला, मुनाफिक का बुढ़ापा भी मसला, मुनाफिक की औलाद भी मसला, मुनाफिक का मरना भी मसला। जिस मस्जिद में मुनाफिक आ जाए उस मस्जिद के लिए मसला, जिस चक में मुनाफिक आ जाए उस चक के लिए मसला, जिस इंतजामिया में मुनाफिक आ जाए उस इंतजामिया के लिए मसला, हुकूमत में आ जाए हुकूमत के लिए मसला, असेंबली में आ जाए। दूसरा तो सच्चे मोमिन यार उच्च बोलो। मुनाफिक जहां भी हो मसला, कोई नहीं समझ आ रही तो मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है? सिंपल वर्ड, सादा अल्फाज में, अंदरू बिया थे उद्दू बिया, अंदर से कुछ और हो ऊपर से कुछ और हो, दिल में गंदगी हो, जुबान पे इस्लाम का नाम लापता हो, इसको मुनाफिक कहते हैं। सरकार इस्लाम ने फरमाया इस्लाम का दुश्मन, दीन का दुश्मन, नबी का दुश्मन, निजाम का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, आल का दुश्मन, शरीयत का दुश्मन, मुस्तफी इनकलाब का दुश्मन ज़ैद बिन रुफा, ये भी मुनाफिकों का सरदार था। वो अल्लाह के फजल से हराम हो चुका है, वो हलाक हो चुका है, उसकी हलाकत की वजह से तूफान आ रहा है। हज़रत उबादा बिन सामिर ने जब ये बात सुनी ना कि ज़ैद बिन रुफा ये बहुत बड़ा मुनाफिक का मर गया है, ये कंपेनियन मोहम्मद सरकार के साथ ही हज़रत उबादा बिन सामिर फौरन उठे, आप अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन के पास गए, कहने लगे ओए मुनाफिकों के सरदार, तुझे जिस बदबख्त पे बड़ा नाज और मान था, जो तेरा जिगरी यार और दोस्त था, अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया है, वो हलाक हो गया है। उसने कहा कैसे? आपने फरमाया तुझे पता नहीं चल रहा, इतनी तेज हवा चल रही है, जनाब रेत का तूफान उड़ रहा है, तुझे पता होना चाहिए वो मर गया है, वो बदबख्त था। उसने फौरन कहा और तुम कट्टी हुई तुम के पीछे चलने वाले लोग हो, ये अंधेरियों की वजह से किसी के मरने की खबर तो नहीं आती, बता तुझे किसने बताया है? हजरत उबादा ने फरमाया और कोई बताता तो मैं शक करता, बताने वाला ज़हरा का बाबा जान है, हसनैन का नाना करीम है, सिद्दीक़ अकबर का मुर्शिद कामिल है, और फारूक आजम का मुर्शिद अकबर है, नबियों का सुल्तान है, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है। मोहम्मद अरबी ने खबर दी है, जब मोहम्मद अरबी का नाम आया मुनाफिक के पोतले ज़मीन निकल गई कि दुनिया झूठ बोल सकती है, मोहम्मद अरबी की जुबान से झूठ तारीफ नहीं हो सकता, क्योंकि रब का कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप तो अपनी मर्जी से बोलते भी नहीं, बोलते भी रब के हुक्म से हैं। बात ठीक हो गई, जमीन पोतले निकल गई, तबीयत में मलाल आने लगा, बस यही थोड़ी देर गुजरी, कुछ साहबा इधर जाने लगे, कुछ इधर जाने लगे, कुछ शर्क की तरफ, कुछ गर्ब की तरफ। एक और मुनाफिक बैठा था जिसका नाम ज़ैद बिन लुसैद था, उसने कहा खैर तो है। बंदे होंगे ना पूछेंगे खैर तो है, चार इधर हैं, चार इधर हैं, चार इधर हैं, चार इधर हैं, खैर तो है। हजूर इस्लाम के सहाबा भी जब परेशानी के आलम में इधर उधर चलने लगे ना, ज़ैद बिन रुफा ज़ैद बिन लुसैद कहने लगा खैर तो है। किसी साहबी ने कहा यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई है, सहाबा इकराम वही ऊँटनी तलाश कर रहे हैं।
جب منافق نے یہ سنا فوراً مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم پاک پہ تانا زنی کرنے لگا، کہنے لگا الا یخبرہ اللہ بمکانہا، یہ نبی تو کہتا ہے میں تحت شرع کو جانتا ہوں، عرش علا کو جانتا ہوں، شرق غرب شمال جنوب کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہوں، میں جنت کو بھی جانتا ہوں، جہنم کو بھی جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہارے آبا و اجداد کو جانتا ہوں، تمہاری قوم برادری کو جانتا ہوں، تمہارے اعمال اور کرتوت کو جانتا ہوں، تمہاری اچھائی اور بھلائی کو جانتا ہوں۔ اس کا دعویٰ تو اتنا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کیا رب نے نہیں بتایا کہ اونٹنی کہاں پہ کھڑی ہے؟ اب گھسا ہوا ہے مومنوں میں، داخل ہو چکا ہے مومنوں میں، لیکن اندر سے منافقت ہے۔ منافق کا کام ہے نبی کے علم پہ تان کرنا، مومن کا کام ہے علم مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا۔ منافق کو موقع مل گیا، تانے کا تیر چلایا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے جان نثار صحابی، حضور علیہ السلام کے پکے سچے عاشق، آپ نے نیزہ اس طرح اٹھایا، فضا میں لہرایا۔ اب میں جملہ سٹیج پہ نہیں کہہ سکتا جو صحابی نے کہا، غصے میں آ کر آقا کی عظمت کے لیے اعلیٰ غرض اس کے قریب قریب مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا دیکھا ہے بدبخت تو نے نیزہ ایک طرف سے گزاروں گا دوسری طرف سے نکالوں گا، خبردار نبی آخر الزمان کے علم پہ شک نہ کرنا۔ بدبخت منافق تو میرے نبی کے علم پہ اعتراض کرتا ہے، ادھر کہتا ہے میں سچا ہوں، ابھی تیرا بھانڈا چوراہے پہ چور ہو گیا، تو نبی کا دشمن ہے، نبی کے علم کا دشمن ہے۔ جب اس منافق زید بن لسید نے دیکھا نا کہ محفل گرم ہو چکی ہے، کیونکہ غلام نہیں دیکھتے میں امیر ہوں یا غریب ہوں، اگلا کتنے بڑے جنابے والا منصب کا مالک ہے، بس کوئی تو ممتاز قادری بھی بن جاتا ہے، اگرچہ آگے گورنر ہو یا گوبر خر ہو یا گورا خر ہو، جو بھی ہو پھڑکا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو سرکار کے ٹکڑے کھانے والا ہے، ہم محمد عربی کے در کے ٹکڑے کھانے والا ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا ارے بدبخت آتا ہماری محفل میں ہے اور تان مصطفیٰ کریم کے علم پہ کرتا ہے، تو کیسا مومن مسلمان ہے؟ جب اس نے دیکھا محفل گرم ہے، بھاگا گیا سرکار علیہ السلام کے پاس۔ سرکار علیہ السلام دور ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا جب سفر میں جاتے اور آرام کرنا ہوتا تو آپ کم سائے والے درخت لے لیتے، آقا علیہ السلام کے لیے گھنا اور گھنی چھاؤں والے سائے والے درخت کو منتخب کرتے۔ حضور علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ درخت کے نیچے تشریف فرمائے، یہ منافق دوڑتا ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریب آنے لگا۔ حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، صحابہ کرام چند سرکار کے پاس تشریف فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے جب آتے دیکھا نا تو اس کو سنانے کے لیے، اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے، منافقت کو تباہ کرنے کے لیے، صحابہ اور اہل اسلام کے عقیدے کو چار چاند لگانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رجلا من المنافقین شمت ان دلت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا ایک منافق میری اونٹنی کے گم ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، ساتھ بک رہا ہے، الا یخبرہ اللہ بے مکانہا، ساتھ یہ ٹھوکتا بھی ہے کہ نبی کو اللہ نے بتایا نہیں۔ سنو ان اللہ عز و جل قد اخبرنی بے مکانہا، میرے رب نے مجھے اس کی جگہ بتا دیا۔ سونیا تو پھر چپ کیوں رہے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چپ اس لیے رہا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ منافق بول اٹھے گا، سرکار کے علم پہ تان کرے گا، مومن چپ رہے گا، محمد عربی کی عظمت کو مانے گا۔ میں چپ رہا تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو ان میں منافق کون ہے، محمد عربی کا سچا غلام کون ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ قد اخبرنی بے مکانہا، میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ اونٹنی کہاں کھڑی ہے۔ علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ جلدی فلاں وادی فلاں گھاٹی کے اندر اونٹنی کی نکیل اور رسی فلاں درخت کے ساتھ اڑی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، چھڑا کے لے ہو۔ جب صحابی آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، اونٹنی ہاتھ میں تھی، یہی زید بن لسید تیسرا ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے اشہد انک رسول اللہ،
پیارے میں پہلے منافق تھا، پہلے میں یہودی تھا، کفار اور اسلام کی وجہ سے درمیانی راہ چلنا چلتا تھا، میں اندر سے یہودی تھا، باہر سے مسلمان تھا، منافقوں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ آپ کے خدا داد علم نے میرے سارے بل نکال دیے ہیں، کرم بخشی فرماؤ آپ یہودیت اور منافقت سے نکال کر مجھے سچا مومن مسلمان بنا دو۔ مجھے پتہ چل گیا ہے نبی ہوتا بھی وہی ہے جو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو۔ سرکار علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، ابھی سرکار نے فرمایا چلو اب وادی عقیق، وادی عقیق جانتے ہو؟ جب مدینہ طیبہ سے بدر والی طرف جائے نا، رستے میں وادی عقیق آتے اور وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، یہ وہی وادی عقیق ہے جہاں پہ رب العزت نے تاجدار گولڑا حضور سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد عربی کے دیدار سے سرفراز فرمایا، جہاں پہ آپ نے فرمایا آج سکھ متران دی بدھیری ہے۔ آپ نے مشہور زمانہ یہ نعت شریف پڑھی، اسی مقام پہ جب آقا علیہ السلام گزرنے لگے، حضور اسلام کے ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ہے وہاں پہ کھڑا ہو گیا، پیچھے باپ آ رہا تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ آپ نے تلوار لہرا کے فرمایا ارے بدبخت یہاں پہ رک جاؤ، خبردار قدم آگے نہیں اٹھانا۔ باپ ہکا بکا رہ گیا کہ باپ کو بیٹا کہتا ہے بدبخت، کیوں؟ سرکار کے صحابی نے فرمایا رشتہ داری بعد میں، محمد عربی کی وفاداری پہلے۔ جس طرح چکوت میں ہوتا ہے جی ہماری محلے داری ہے، ہماری رشتہ داری ہے، ہماری فلاں سے یاری ہے، اور چھوڑ رشتہ داری، محلے داری اور یاری، پہلے دیکھ محمد عربی کی وفاداری۔ محلے دار ہو جیسا بھی ہو، غریب ہو چھوٹا ہو چھوٹی قوم کا ہو، محمد عربی کا وفادار ہو، اس کے جوتے اپنے سر کا تاج بنا لے۔ جتنا بڑا ہے منافقت رکھتا ہے، محمد عربی کا دشمن اور گستاخ ہے، صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے، ولیوں کو بکتا ہے، جوتے کی نوک پہ رکھ تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ آ جائے۔ ہم قوم نہیں دیتے، ہم برادری نہیں دیتے، ہم پیسے نہیں دیتے، ہم اقتدار نہیں دیتے، ہم رقبہ جات نہیں دیتے، ہم تو محمد عربی کا تعلق دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا اے میں تیرا باپ، آپ نے ہمیں پتہ مجھے بھی ہے لیکن رشتہ منقطع ہو چکا ہے، تو نے میرے نبی علیہ السلام کو، نبی کے صحابہ کو ذلیل کہا ہے، آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں ذلیل کون ہے اور عظیم کون ہے، معزز کون ہے؟ اونٹنی بٹھاؤ۔ جب اونٹنی بٹھائی گئی، اونٹنی کے گھٹنے پہ آپ نے قدم رکھا، تلوار فضا میں لہرا کے فرمایا اپنے اس منہ سے بک دے، لِأَنَّ نَزَلُّ لِأَنَّ أَزَلْ، کہیں پہ لِأَنَّ أَزَلْ، کہیں پہ لِإِنِّي أَزَلْ، کہہ دے اپنے منہ سے، جس منہ سے تو نے نبی اور صحابہ کو ذلیل کہا اسی منہ سے کہہ دے میں عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں کائنات کا بڑا ذلیل ہوں، محمد عربی اور آپ کے صحابے سب سے بڑے معزز۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ پیچھے کھڑا ہے اور ایک منافق کا رستہ روک رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے ادھر کا رخ فرمایا، میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اسے جانے دے، دونوں کی نسل چلنی ہے، قیامت تک مومن بھی رہیں گے منافق بھی رہیں گے، پتہ چلے گا کائنات کو مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مومن وہ ہے ذکر مصطفیٰ ہوتا جائے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، دل و دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، طبیعت میں فرحت اور سرور اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ منافق کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیٹنگ ہو جائے، خیرات ہو جائے، چرچا ہو جائے، طبیعت پہ بوجھ آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جانے دے، اس کی نسل چلے گی میری مخالفت کرے گی، تیری نسل چلے گی میرا میلاد کرے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب حضور علیہ السلام وادی عقیق کراس کر آئے، مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو گئے، صحابہ کرام کا اجتماع ہے۔ اس غزوہ مریسی جو قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ سرکار نے لڑا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور آپ کے صحابہ نے 5000 بکریاں، 2000 اونٹ، کئی سو مرد اور عورت غلام بنا کے کافروں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے مدینہ طیبہ لے آئے
اور مسلمانوں کو کہا ارے مسلمانوں غیرت مند بننا، کافروں سے مذاکرات کام نہیں آتے، یہاں پہ پیار نہیں تلوار سے کام چلے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں 76 سال ہو گئے، جو بھی آتا یہی ڈگڈگی بجاتا ہے، ہم کشمیر آزاد کرا رہے ہیں، ٹیبل پہ مذاکرات اور ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ارے بدبختو، ہماری نسلیں، ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، جو چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، بڑے ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور نسل آ گئی۔ کشمیر آزاد نہیں ہوا، کبھی بھی آزادیاں پیار سے اور مذاکرات سے نہیں ملتی، آزادی ہمیشہ محمد عربی کی دربار سے ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے، ایک کافر جس کا نام حارث بن درار ہے، یہ بعد میں حضور علیہ السلام کے غلام بنے، سرکار علیہ السلام کے صحابی بنے، سرکار علیہ السلام کے سسر بنے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے تھے۔ اسی وادی عقیق میں پہنچے، بہت زیادہ اونٹ اس کے پاس تھے، کیونکہ اس کی بیٹی جویریہ حضور علیہ السلام کی قید میں تھی۔ آقا علیہ السلام سے یہ لڑکی چھڑانے کے لیے، اپنی بیٹی واپس لینے کے لیے کافی تعداد میں اونٹ لے کر وادی عقیق میں اترا۔ اس نے اپنے اونٹوں کو ترتیب دیا کہ ان میں سے اچھے کون ہیں، ان میں سے ماڑے کون ہیں، ان میں سے قیمتی کون ہیں، ان میں سے کم قیمت کون کون سا اونٹ ہے۔ اونٹوں کو ترتیب دی، جو ادنا اونٹ تھے ان کی علیحدہ لائنیں لگوئیں، جو اعلیٰ تھے ان کی الگ قطاریں بنیں۔ ان میں سے 2 اونٹ بہت قیمتی تھے، ان کو گھاٹی میں چھپا دیا، وادی میں کھڑا کر دیا، تاکہ جب واپس پلٹوں گا تو ان کو ساتھ لیتا چلا جاؤں گا۔ کم قیمت اونٹ لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچا، سلام کلام جو بھی اس کا طریقہ تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کون ہے، کتھوں ہیں، کیویں ہیں، تو کی کہنا ہی؟ عرض کر لگی یا رسول اللہ کیا کہنا ہے، پتہ تو آپ کو ہے، جنگ ہوئی ہماری قوم کے ساتھ، جنگ ہوئی میری برادری کے ساتھ، میری قوم کے کافی لوگ آپ کی قید میں ہیں، میری بیٹی جویریہ وہ بھی آپ کی قید میں ہے، بطور مال غنیمت مدینہ طیبہ پہنچ چکی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی جو قیدی ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، یہ اونٹ حاضر ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح اونٹوں پہ نگاہ دوڑائی اور فرمانے لگے کباڑ انتے گھینے تے کم دے پیچھا چھوڑ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا یہاں پہ لے آیا، کم قیمت یہاں پہ لے آیا، جو جناب والا گھٹیا اونٹ تھے، جو ردی تھے، جو کمزور تھے، جو چھوٹے تھے، جو استعمال کے قابل نہیں تھے، وہ میرے دربار میں لے آیا، اور جو اعلیٰ اور قیمتی 2 اونٹ تھے وادی عقیق میں چھپا کے آ گیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے نبی کہتے بھی اسے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے آقا نے فرمایا تو کم قیمت لے آیا ہے، اعلیٰ ادھر چھوڑ کے آیا ہے۔ عرض کرتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ بھی آپ کے، وہ اونٹ بھی آپ کے، کلمہ پڑھا دو، غلام بنا دو، بیعت کر کے مرید صادق بنا دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرید بھی ہو گیا، صحابی بھی بن گیا، خالص مومن بھی بن گیا، میرا غلام بن کر کائنات کا امام بھی بن چکا ہے۔ پہلے تو حارث بن درار تھا، اب حارث بن درار رضی اللہ تعالی عنہ بن چکا ہے۔ اب رب کا فرمان آ گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کے سارے غلام، نبی کے سارے صحابہ یہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ۔ اب نبی کے صحابہ کے بارے میں حکم آ گیا اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ عرض کرتا اللہ کے رسول صحابی بھی بن گیا، غلام بھی بن گیا، مرید بھی بن گیا، مسلمان بھی بن گیا، مدینہ طیبہ کا باسی بھی بن گیا۔ کرم بخشی فرماؤ جویریہ واپس لے کے نہیں جانی، یہاں پہ شادی کر کے جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا قوم خیش قبیلے میں نہیں جائے گا؟ عرض کی سونے قوم خیش قبیلے بعد میں، نبی پہلے۔ بس آپ مل گئے، جہان مل گیا، آپ مل گئے، ایمان مل گیا، آپ مل گئے، جہان مل گیا، اب پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ میری جویریہ قبول فرماؤ۔ بس حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی گھر والیاں قیامت تک کے ہر مومن مسلمان کی یہ جناب والا مائیں ہیں، ان کا احترام لازم ہے۔ حضرت حارث عرض کرتے ہیں آقا بیٹی قبول فرما لو، میں تمہارا سسر بننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی ناز ہو۔ نبیوں کا سلطان میرا داماد ہے، دنیا میں بھی عزت اونچی رہے، قبر حشر روشن منور ہوتا رہے، قیامت کے
دن میں عظیم بن جاؤں. میرے آقا نے رشتہ قبول فرمایا. صحابہ دیکھ رہے تھے. آیا تھا حارث کافر تھا, بیٹی دے کر, اونٹ دے کر, مال دے کر, متا دے کر, سب کچھ آقا کا قدم رکھ کر اور رشتہ دے کر آقا علیہ السلام کا غلام اور سسر بن چکا ہے. صحابہ نے عرض کی تھی آقا ہوئے تھوڑا سورا تے مال رکھوں اسا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اے اللہ کے پیارے رسول, یہ آپ کا سسر بن چکا ہے. اب ہم صحابہ ہو کر کائنات کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں, جو نبی کا سسر ہو اس کی تعظیم بھی لازم ہے, جو نبی کا داماد ہو اس کی تعظیم بھی. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اے اللہ کے رسول, جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم آپ کی زوجہ محترمہ کی تعظیم اور آپ کے سسر کی تکریم کی خاطر سب کچھ واپس لوٹانا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا وہ مال غنیمت ہے, تمہارے لئے جائز ہے, استعمال کر سکتے ہو. عرض کہ اللہ کے رسول مسئلے کا پتہ ہمیں بھی ہے, آپ نے بتایا, پر کائنات کیا کہے گی کہ نبی کے سسر کی عزت نبی کے صحابہ نے کی؟ نہیں نہیں, ہم نبی کے سسر کی تعظیم کر کے کائنات کو بتانا چاہتے ہیں. نہ سسر کو بکا کرو نہ داماد کو بکا کرو. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اسلام نے خود فرمایا ان اللہ عز و جل امرنی ان ازوج او اتزوج الا اہل الجنہ. اے پیارے حبیب, جہاں پہ رشتہ دینا ہے وہ گھر بھی جنتی ہو, جہاں سے رشتہ لینا ہے وہ گھر بھی جنتی ہو. گویا کہ میرے آقا نے بتا دیا, میں نے عائشہ صدیقہ کا رشتہ لیا, میرا صدیق اکبر بھی جنتی, میری عائشہ صدیقہ بھی جنتی. میں نے سیدہ حفصہ کا رشتہ لیا ہے, میرا فاروق اعظم بھی جنتی, میری زوجہ سیدہ حفصہ بھی جنتی, کیونکہ رب کا وعدہ ہے جہاں سے رشتہ لینا ہے وہ گھر جنتیوں کا ہو. لہذا صدیق بھی جنتی, عمر بھی جنتی. میں نے جناب والا حارث بن درار کی بیٹی کا رشتہ لیا ہے, یہ حارث بن درار بھی جنتی, ان کی بیٹی جویریہ بھی جنتی. میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جناب عثمان کو دیا ہے, میری ام کلثوم اور رقیہ بھی جنتی, پیارے عثمان بھی. ذرا اونچا بول دے. میرے آقا اقبال علیہ السلام نے فرمایا میں نے شیر خدا شوہر زہرا حسنین کے بابا محمد عربی کے ویر سنیوں کے ویر علی المرتضیٰ کو سیدہ خاتون جنہ سیدۃ نساء الجنہ, میں نے ان کا رشتہ جناب علی المرتضیٰ کو دیا. کائنات تو پتہ چل جانا چاہیے میری فاطمہ بھی جنتی ہے, میرا علی بھی جنتی ہے. جو اللہ نے ان کو لال عطا فرمائے ہیں وہ جنتیوں کے سردار ہیں. میرا حسن بھی جنتی, میرا حسین بھی جنتی, میرا زین العابدین بھی جنتی, میرا محمد باقر بھی جنتی, میرا جعفر صادق بھی جنتی, میرا موسیٰ کاظم بھی جنتی, علی رضا بھی جنتی, علی تقی بھی جنتی, محمد نقی بھی جنتی, حسن عسکری بھی جنتی, امام آخر الزمان سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ بھی جنتی. رب نے پرومس اور وعدہ لیا ہے. اے پیارے حبیب, لوگ رشتے توڑتے ہیں, کوئی بیٹی دیتا ہے دولت کی وجہ سے, کوئی بیٹی دیتا ہے رقبے کی وجہ سے, کوئی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے کوٹھی اور بنگلے کی وجہ سے, کوئی رشتہ دیتا ہے بڑے منصب اور عہدے کی وجہ سے, کوئی رشتہ لیتا ہے بڑے جہیز کی وجہ سے, کوئی رشتہ لیتا ہے قومیت کی بنا پہ, کوئی رشتہ لیتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے. اے حبیب, وہاں پہ دھوکے بھی ہو سکتے ہیں, وہاں پہ بدعقیدگی بھی ہو سکتی ہے, پر آپ کا نظام پوری کائنات سے الگ ہے. جہاں سے رشتہ لینا ہے وہ گھرانہ بھی جنتیوں کا ہو, جہاں پہ رشتہ دینا ہے وہ گھرانہ بھی جنتیوں کا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں صاحبی یوں فلاں یوں فلاں یوں یوں دیا پترا, تو ہے کام بک بک کرنے والا. تیرے اندر یہ جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ لوگ جو دین, ایمان اور ندائے خدا بندی کے اولی مصداق, جنہوں نے اسلام اور ایمان کو گلے سے لگایا, جنہوں نے نبی آخر زمان پہ جانیں کٹوائی,
बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान कर दिया, माल लुटाया, जान लुटाई, जायदाद लुटाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज का कोई चूल्हा और मुसल्ली उनको तके, नबी की आल के खिलाफ बकवास करे, उनकी जुबान खींचकर कुत्तों के आगे डाल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी की मिसाल भी नहीं है, नबी की अज़वाज की मिसाल भी नहीं है, नबी की आल की मिसाल भी नहीं है, नबी के असहाब की मिसाल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए सुनियो, तंदुरुस्त हो जाओ, गैरत का दामन मजबूती के साथ पकड़ लो। जिस मुल्ला का दिमाग खराब हो, नबी की आल व सहाब को बकता हो, उससे भी हट जाओ। जो पीर पटड़ी से उतर जाए उसको भी धक्का लगाओ। हम पीर उसको बनाएंगे जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। परेशान करो, ठीक है? जरे मुश्किल तो लत रखी बैठन, चुप रमन, बाकी बोलो। होती है ना यारी कि मैं हम फलां जगह से बहुत जनाबे वाला मजबूर है, हमने जाना है, जाना है, जानम जाना है। हर चीज का पता चलता है, अकीदे का पता नहीं चलता। लिहाजा संभाल के रख। कभी मुस्तफा करीम की बेअदबी नहीं करनी, सरकार की अज़वाज की बेअदबी नहीं करनी, सरकार की आल की बेअदबी नहीं करनी, सरकार के असहाब की बेअदबी नहीं करनी, मोहम्मद अरबी की उम्मत के उलमा और औलिया कामिलीन की बेअदबी नहीं करनी, क्योंकि ये वो जमात है जिनकी वजह से कायनात का समा और चहल पहल रौनक बाकी है। अगर इनके खिलाफ जुबान खोलेगा तो बच क्या जाएगा? आखिर में कभी से बात, आज हर बंदे की ख्वाहिश ये है मैं मुश्किल से निजात पा जाऊं, कोई मसला हो तो फलाह पा जाऊं, मेरी तबीयत नासाज तो अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए, और अगर गुर्बत और तंग दस्ती है तो चाहता यह है कि मुझे सेहत मिल जाए। आइए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक सेंटेंस और जुमले के अंदर चारों चीजें बयान फरमा दी। नबी आखिरुज़्ज़मान ने फरमाया, जनाबे सैयदा ज़हरा के बाबा जान ने फरमाया, आमना तय्यबा तहरा के लाल ने फरमाया, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन ने फरमाया, सल्लू, ऊंचा बोलो। पहले भी लोग ताना देते हैं कि ये सुन्नी दौड़े और शेर सुनते हैं, ये कुरान और हदीस में नहीं बोलते। तो उन ताना जनी करने वालों के ताने खत्म कर दे, बवाद बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लू तंजू ज़क्कू तुफलिहू सूमू तसीहू साफिरू तगनमू। नबी आखिरुज़्ज़मान ने फरमाया, नमाज पढ़ो निजात पा जाओगे। कोई नहीं समझ आई? आज मस्जिद वैरान है, एक कनाल के अंदर 4 कनाल के प्लाट में बहुत बड़े हाल के साथ मस्जिद बना दी। या मौलवी मौजूद है, या मुअज्जिन मौजूद है, चौधरी साहब नहीं आ रहे, खान साहब नहीं आ रहे, जाम साहब नहीं आ रहे। ये तो पता चल जाएगा मरते वक्त जब जुबान मुंह से बाहर निकल आएगी, रब पूछेगा, बताओ मैं पुकारता रहा तो आया ही नहीं, आज तू पुकारेगा मैं सुनूंगा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लू तंजू, नमाज पढ़ो, मुश्किल आई निजात मिलेगी, मुश्किल मौत आएगी निजात मिलेगी। निजात पाना चाहता है, मुश्किलात से जान छुड़ाना चाहता है, एक ही तरीका है, अपनी मसाजिद को आबाद करो। परेशान तो ना हो गए? नमाज ना सुन के तबीयत परेशान तो होती है, लिहाजा नमाज ना छोड़ा कर। सादा मिसाल, आपकी खुरली पे जानवर बंधे हुए, गाय भी है, भैंस भी है, गधा भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, अव्वल से आखिर तक कोई मुझे हाथ खड़ा करके बताए कि हमारे गधे ने मुसल्ला बिछाया हो, हमारी गाय ने सजदा किया हो। गोया तेरी खुरली पे खड़े होकर जानवर तेरा चारा घास और पानी पीकर तुझे निशान इबरत बना रहे हैं। ओए हमारे मालिका, हम जानवर हैं, तू बंदा है, बंदा बंदगी के साथ अच्छा लगता है। जा नमाज पढ़। मोहम्मद अरबी का फरमान है, तंजू, नमाज तू पढ़, मुश्किलात से निजात में। अब बता,
دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سکو تفلحو، زکات دیا کرو فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے۔ صوموا تصیحوا، رمضان کا مہینہ ہے، پورے رمضان کے روزے رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ سافروا تغنموا، گھر میں نہ بیٹھو، گھر سے باہر تو نکلو، سفر تو کرو، آفس میں جاؤ، نوکری کرو، دیہاڑی کرو، مزدوری کرو، گھر سے قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، غیب سے رزق کے دروازے کھولنا مجھ رب الافضل کا کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہذا نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بھٹی صاحب کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو قرآن حدیث کا درس بیان کیا اللہ تعالیٰ سن کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔